السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں ٹھیک ٹھاک۔ تو اس وقت بج رہے ہیں 12 اور آج ہے فرائیڈے۔ میں آپ سے آج فرائیڈے کی روٹین شیئر کروں گی۔ ویسے جمعے کا دن تو ویسے بہت مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے میں جلدی اٹھ جاتی ہوں فرائیڈے والے دن کہ تاکہ کام وغیرہ سے فری ہو جاؤں تو پھر نماز وغیرہ پڑھ لوں۔ تو یہاں میری بیبی سو رہی تھی تو میں نے سوچا جلدی سے ساری صاف صفائی کر لیتی ہوں، جب تک وہ اٹھیں گی تو میرا سارا کام ہو جائے گا۔ تو یہاں میں نے ساری کلیننگ اسٹارٹ کر دی، جھاڑو وغیرہ دی، جھاڑو وغیرہ سب دینے کے بعد میں نے اچھے سے ڈسٹنگ وغیرہ کی۔ ڈسٹنگ وغیرہ سب کرنے کے بعد پھر میں چلی گئی کچن کی طرف کہ کچن میں جو سب برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے صبح کے، وہ سب میں نے واش کیے۔ اب جیسے میں نے کبھی ہوتا ہے کہ میں صبح میں واش کر لیتی ہوں اور کبھی ہوتا ہے کہ میں نہیں کر پاتی۔ تو یہاں پر سیڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ سیڑھی کا میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ سیڑھی کا اصل میں یہ جو باہر فین لگا ہوا ہے میرے صحن میں، یہ سادہ والا فین ہے، اور جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں AC/DC، وہ والا فین نہیں ہے۔ تو یہ فین لگانے کی وجہ سے سیڑھی اندر رکھی ہوئی تھی، تو میں ان سے کب سے کہہ رہی تھی سیڑھی آپ ہٹا دیں، کھیلنے میں بچوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال سیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ یہاں میں نے باتوں باتوں میں سارے برتن وغیرہ بھی کلین کر لیے۔ تو میں یہاں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں گی کہ کبھی بھی انسان کو کسی بھی انسان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے میں اپنی مثال لے لوں، اگر میں بلاگس وغیرہ بنا رہی ہوں، یہ ایڈیٹنگ وغیرہ سب کچھ کر رہی ہوں، خود ہی کر رہی ہوں، اپنے شوق سے ہی کر رہی ہوں، کسی نے کچھ نہیں کہا، اپنی مرضی سے اپنے شوق سے کر رہی ہوں، تو اس میں بھی لوگ مطلب اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ تم ولاگ بنا رہی ہو اور کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، وہ لوگ ہی الگ ہوتے ہیں، یہ وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سامنے والا انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کسی بھی چیز میں، یہ نہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو میں، کسی بھی چیز میں اگر وہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنا مائنڈ کہیں اور بانٹ رہا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کریں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دماغ بانٹنے کے لیے وہ کام کر رہا ہو۔ میں ایک یوٹیوب سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہی، میں اس کے علاوہ بھی بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی اپنا مائنڈ کہیں اور لگائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب کتنا کوئی کسی کے گھر آئے گا جائے گا، اب روز تو کسی کے گھر آنے جانے سے رہے نا، تو لہٰذا خیر چھوڑیں، بات پھر کسی اور وے میں چلی جائے گی۔ باتوں باتوں میں خیر میں نے یہاں گوشت نکال لیا ہے۔ گوشت نکال کے میں نے واش کیا۔ پتیلا پہلے میں سمجھی تھی چھوٹے پتیلے میں ہی آ جائے گا، لیکن وہ پتیلا میرا چھوٹا رہا۔ پھر میں نے بڑے پتیلے میں پانی کو ڈالا اور پھر میں نے اس میں ڈپ کرنے کے لیے رکھ دیا گوشت، کیونکہ آج مجھے پلاؤ بنانا تھا۔ اور ساتھ میں نے آئرن کے لیے کپڑے نکالے، وہ بھی استری کر لیے۔ یا میں نے اپنی بیٹی کے لیے مطلب دلیا ہوتا ہے نا، وہ اوٹس کا دلیا جو ہوتا ہے، اس کو میں نے پیس لیا اور وہ باریک ہو گیا تاکہ جلدی سے کوک ہو جاتا ہے، اور میں اس کو گرم دودھ میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں تقریباً 10-15 منٹ کے لیے۔ وہ ابھی سو رہی ہیں، جب وہ اٹھیں گی جب تک یہ بھیگ بھی جائے گا، پھر ایزیلی 5 یا 10 منٹ میں کوک ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس کو ڈپ کر کے اور یہاں سائڈ پہ رکھ دوں گی جب تک یہ ڈپ ہوگا، اور تب تک وہ میری بیٹی اٹھ بھی جائیں گی۔ یہاں سارے کاموں سے فری ہوئی تو 1:15 ہو گئے، اور پھر جا کے میں نے اپنی گڑیا کو دیکھا تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ تو یہاں میں شاور وغیرہ لے کے سارے کام سے فری ہو گئی تھی۔ تو پھر فریگرنس تو میں دیوانی ہوں خوشبو کی، اور عطر میں نہیں لگاتی، عطر کی بہت تیز خوشبو ہوتی ہے تو وہ میرے سر میں درد کر جاتی ہے۔ ہاں، جیڈ اوٹ کی میں بہت بڑی فین سمجھ لیں، جیڈ اوٹ تو مجھے بہت پسند ہے۔ تو میں نے یہاں خوشبو وغیرہ لگائی، یہاں میں بالکل ریڈی ہو چکی ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔
میں نے سوچا نماز پڑھ لوں، پھر میں نے سوچا نہیں ابھی ٹائم تو ہے اور میری پرنسس بھی سو رہی ہیں، تو لہٰذا میں سورہ کہف پڑھ لیتی ہوں اتنی دیر میں، کیونکہ قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے نا، پھر بچے ضد کرتے ہیں کہ انہیں بھی پھر کوئی مجھے بک وغیرہ کچھ نہ کچھ تھمانا پڑتا ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ اتنی دیر میں سو رہی ہیں، میں یہاں قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے فری ہو جاؤں۔ پھر میں نے یہاں نماز ادا کی اپنی، اور اس طرح میرے فرائیڈے روٹین ختم ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔